على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الدنيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرہ ذرہ سب یہاں کا نور سے معمور ہے. ذرہ ذرہ سب یہاں کا نور سے معمور ہے. عزیزان گرامی، فضائے کرمی بھیونڈی اور جلوس عید میلاد النبی ٹرسٹ کے زیر اہتمام 19واں سالانہ یہ عظیم الشان جلوس اپنی اختتامی منزل طے کر رہا ہے. ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. 8 بجے تک ڈی سی پی صاحب نے پرمیشن دیا ہے. انشاءاللہ ایک کلام رضا برادران پیش کریں گے، پھر حضرت کی تقریر ہوگی، پھر حضرت انشاءاللہ داخلے سلسلہ بھی فرمائیں گے اور پھر حضرت کی دعا بھی ہوگی. ہمارے درمیان جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ ایک عظیم خانوادے سے ان کا تعلق ہے. آج یہ جلوس کی شان اور شوکت ہمارے نبی میں جو محبت ایمان کی رمق چمک رہی ہے، یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ انہوں نے ہماری گٹی میں محبت رسول پلا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں درس دیا ہے محبت رسول کا، وہ ایک عظیم مثال ہے اور اس کی نظیر نہیں ملتی. الحمدللہ اسی خانوادے سے کہ چشم و چراغ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھنے والے انہی کے خانوادے کے شہزادہ ریحانی ملت نبیر اعلیٰ حضرت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ. یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بڑی عظیم شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. لہٰذا جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ اگر مرید نہیں ہوئیں گے تو میں تمامی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ حضرت جب داخل سلسلہ فرمائیں تو وہ ضرور اس سے مرید ہو جائیں تاکہ اعلیٰ حضرت کا فیض آپ تک بھی پہنچے اور آپ کی نسلوں تک بھی پہنچ جائے. اب لیجیے رضا برادران سے کلام سماعت فرما. میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا رسول، یا رسول. اب تو میرے ورد زبان بھی کہنے لگا ہے یا رسول. میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا رسول، یا رسول. اب تو میرے ورد زبان بھی کہنے لگا ہے یا رسول. جان ان پہ ہمیں لٹائیں گے، ان کی خاطر سر کٹائیں گے. جان ان پہ ہمیں لٹائیں گے، ان کی خاطر سر کٹائیں گے. وہ ہر قطرہ بہائیں گے، وقت پڑا تو کر دکھائیں گے. میرے لبوں کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا رسول، یا رسول. اب تو میرے ورد زبان بھی کہنے لگا ہے یا رسول. تیرے نام پہ پانے جاؤ، تیرے نام پہ پانے جاؤ، تیرے نام سے جنت پاؤ، تیرے ساتھ میں جنت جاؤ. میرے لبوں پہ ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا رسول، یا رسول.
मुस्लिम के इदारस पुल से पार लगाते जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुने न चुना तुम्हारे लिए बने तो जगह तुम्हारे लिए जगह में सभा तुम्हारे लिए बदन में जगह तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए फरिश्ते खिदम रसूले हिशम तमामे उमम गुलाबे करम वजूदो अदम वजू सुखिदम जगह में आया तुम्हारे लिए कलीमो नजी वसीगो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी कलियो अली सनम की जुबान तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी मगन जमीन फलक चमक समक बसे का निशान तुम्हारे लिए ये शब्द कमर ये शामो संगर ये बागो शजर ये बागो समर ये पैगो सिपर ये ताजो कमर ये हुक्म रबा तुम्हारे लिए ये फैज़ दिए वो जुद किए के नाम लिए जमाना दिए जहान लिए तुम्हारे लिए ये अकरमिया तुम्हारे लिए सहाबे करम रवाना किए के आपे नियम समाना पिए जो रखते थे हम वो चाक सिए ये सत्रे बाजार तुम्हारे लिए न चलो बशर के हाथों पगार मलाई कदर में बस्ता कमर न जफा हुसैन के कलमो जिगर न जफा हुसैन के कलमो जिगर है सदा खुदा तुम्हारे लिए है सदा खुदा तुम्हारे लिए जीना में चमन चमन में समन समन में फवन फवन में पवन सदाए मेघन पेड़ से मेनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए बमौने सदा समान ये बनवा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका सुखों पे समान सदा किया कोई जो आज़ाद तुम्हारे लिए ये मरहमत है कि कच्ची मत न छोड़े लते न अपनी गते कुसूर करे और उनसे बरे कुसूर जीना तुम्हारे लिए फना बदर बराबा बरत जहद जगत बगद सरत जहद जगत बगद सरत जहद जगत बगद सरत सदा वो चले के बाग पले वो फूल खिले के दिल वो पले बाग के तले सलाम में खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए दीने वाला सोना दीने वाला सोना दीने वाला सोना रसूल हसन सोना नबी पाक सोना नबी वाला सोना नबी वाला सोना सरकार की आमद दिलदार की आमद अब्बा की आमद दादा की आमद सब छोड़ के बोला सब छोड़ के बोला दीवाना वाला झंडा लहरा कर बोला हाथ उठा कर बोला सब मिल कर बोला यासीन की आमद मुज़म्मिल की आमद दिलदार की आमद सरकार की आमद हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में सरकार का मीनाद करेंगे हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे हर हाल में सरकार का मीनाद करेंगे जश्न मीनाद की रौनक पे यारो मरते रस्म में मरते रहेंगे अपने नबी की अज़मत का चर्चा
بھی فرمائیں گے اور حضرت کی دعا ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پیچھے والے بھی نعرہ لگائیں. ارے یہ تو ایسا نعرہ ہے کہ اس نعرے کے ذریعے ہم نے کفاروں کو شکست دی اور ایک عظیم کامیابی حاصل کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. رضا اکیڈمی، جلوس عید میلاد النبی ٹرسٹ، حضرت علامہ مولانا توصیف رضا خان صاحب کی بنا، شہزادہ ریحان ملت، شہزادہ ریحان ملت. فاتحہ علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والبواء والقهط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، اختتام جلوس محمدی کے موقع پر اختتامی تقریب میں تشریف فرما جملہ حضرات. آج کے طلباء، کل کے علماء، منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب. السلام علیکم. یا اللہ، یہ سرجیل بھائی اور شکیل بھائی، آپ دونوں برادران نے بھیونڈی کے مسلمانوں کو کیسی تعلیم عطا فرمائی کہ یہ ایک مرتبہ نے 2 مرتبہ سلام کرنے کا جواب دیتے ہیں، اور جب جواب دیتے ہیں دوسری مرتبہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ پورا بھیونڈی سر کو اٹھا لیں گے. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے. آمین آمین. آج معلوم ہوا کہ بھیونڈی نے 3 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے تب بڑا جوشیدہ جواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فرش آپ لوگ ذرا اگر یہ تو شور و گل ہو رہا ہے برائے مہربانی بند کر دیجیے، اور اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے نا تھوڑی دیر. کھڑے ہو جائیں گے سب بیٹھیں گے. وہاں
بچے شور کر رہے ہیں، مت شور کریے. میں نے آپ کو بتایا ہمارے درمیان بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم عالم دین ہے اور بہت عظیم خانوادے سے ان کا تعلق ہے، تو ان کا ادب اور احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے. حضرت کے چہرے کی زیارت بھی ہو جائے ہمارے لیے کافی ہے. آپ کو آواز پہنچ رہی، برائے مہربانی بالکل خاموش رہے پلیز. خاموشی سے حضرت کی گفتگو سماعت فرمائے. سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرات، میرے پاس ایک میسج آیا کہ 1445واں جشن ولادت رسول عالم اسلام کو مبارک ہو. آپ کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کے پاس بھی آیا ہوگا کہ 1444واں جشن ولادت عالم اسلام کو مبارک. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 1445واں جشن ولادت نہیں ہو سکتا، یہ 1444واں جشن ہجرت تو ہو سکتا ہے. 1444واں سن ہجری تو ہو سکتا ہے، جشن ولادت نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امسال 1498 سال کا عرصہ گزر گیا. گویا عالم اسلام کو رسول اللہ کا 1498واں جشن ولادت مبارک ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مگر یہاں کچھ نصرانیوں نے، مجوسیوں نے اور کچھ لوگوں نے ایک تحریک چلائی کہ اسلام اور مسلمان دنیا میں 1450 سال سے ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دنیا میں اسلام و مسلمان نہ 1444 سال سے ہے، نہ 1450 سال سے ہے، نہ 1498 سال سے ہے. اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میری معرفت ہو، میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ. اسلام کی بنیاد پڑ گئی، یہی اسلام کی بنیاد ہے. اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ. اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے عرش و کرسی کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے جنت دوزخ کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. تو میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ خدا کے نور سے پیدا اور ساری کائنات مصطفیٰ کے نور سے پیدا. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں. ہم آج جلوس محمدی کے موقع پر بھیونڈی کے معززین کی سعی و کوشش سے اس 19ویں جلوس محمدی کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں اور بارگاہ رسالت میں اپنا خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. جب ہم میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں ایک فرقہ گستاخ یہ رسالت کی بنیاد پر عالم وجود میں آیا. انہوں نے کہا کہ میلاد کا منانا، میلاد مصطفیٰ کا منعقد کرنا، جشن ولادت کا منانا، یوم ولادت کا منانا، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یوم ولادت زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا، میلاد مصطفیٰ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا. یہ میلاد مصطفیٰ اور یوم ولادت مصطفیٰ اور مولود مصطفیٰ یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا. یہ بدعت نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو بدعت کی تعریف اور 4 ہاتھ آگے پڑھ کے کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بدعت کی تعریف یہ فرمائی کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. ہم جس امام احمد رضا کے ماننے چاہنے والے ہیں اس امام کی مقدس بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ خدا کی قسم ہم ہر زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں. آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول مانتے ہو. ہم تو ہر زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں. کہتے ہیں زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا. اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جلوس آپ کا نکلا یہ کوئی ایک سیشن میں نہیں نکلا ہے. یہ جلوس کے کئی سیشن منعقد ہوئے. پہلا سیشن جہاں سے شروع ہوا، دوسرا سیشن جہاں پر عصر کی نماز ادا کی گئی، تیسرا سیشن جہاں مغرب کی نماز ادا کی گئی، اب یہ چوتھا سیشن جس میں یہ چوتھا اور آخری سیشن میلاد کا آج منعقد کر کے آپ بیٹھے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں جس انداز سے میرے خدا نے اپنے مصطفیٰ کا میلاد منعقد کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میلاد مصطفیٰ منعقد کیا تو ایک سیشن میں نہیں بلکہ 2 سیشن میں. پہلا سیشن لا الہ الا اللہ پر منعقد ہوا اور دوسرا سیشن محمد الرسول اللہ پر منعقد ہوا. پہلے سیشن میں اللہ نے اپنی ربوبیت کے اقرار لیا، لفظ کن سے اولین و آخرین کو ظاہر فرمایا. مردوں کی روحوں کو، عورتوں کی روحوں کو، انبیاء کی ارواح کو، اصفیاء کی ارواح کو، اولیاء کی ارواح کو، شہداء کی ارواح کو، صالحین کی ارواح کو، صدیقین کی ارواح کو، شہداء صالحین کی ارواح کو، ابدال کی ارواح کو، اقواس کی ارواح کو، اختاب کی ارواح کو، اوتاد کی ارواح کو، افراد کی ارواح کو، حضرت آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے صبح قیامت تک جتنی روحوں کو دنیا میں بھیجنا تھا اللہ نے سب کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں خاموش. ان روحوں میں روح محمدی بھی تو موجود تھی. سب سے پہلے روح محمدی بول پڑی بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے. جب روح محمدی بولی
تو ساری روحیں بول پڑی. بلا شہدنا کافرین بھی بول رہے ہیں، مشرکین بھی بول رہے ہیں، ملحدین بھی بول رہے ہیں، صدیقین بھی بول رہے ہیں، شہداء بھی بول رہے ہیں، صالحین بھی بول رہے ہیں، ابدال بھی بول رہے ہیں، اقطاب بھی بول رہے ہیں، ابدال بھی بول رہے ہیں، اغباد بھی بول رہے ہیں، افراد بھی بول رہے ہیں. اب مردوں کی روحیں بھی بول رہی اور عورتوں کی روحیں بھی اب سب بول رہے ہیں ہاں تو ہمارا رب ہے. وہاں رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا. دنیا میں آئے رب کی ربوبیت کا انکار کر گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کروں گا. اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا. ہاؤس آف کامنس کا اختتام ہوا. ہاؤس آف کامنس دربار عام جس میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، یہ ہاؤس آف کامنس تھا. یہ دربار عام تھا جس میں سب کو جمع کیا گیا اور سب کو جمع کر کے اپنی ربوبیت کے اقرار لیا گیا. ہاؤس آف کامنس کے بعد فوراً ہی دوسرا سیشن شروع ہو گیا، ہاؤس آف لارڈس. ہاؤس آف لارڈس دربار خاص جس میں چنندہ شخصیتوں کو جمع کیا گیا. ہاؤس آف لارڈس دربار خاص شروع ہوا. آواز آئی ہاتف غیبی سے، اب اس میں جو غیر نبی ہے وہ باہر ہو جائے. اے مومنین کی روحو تم باہر ہو جاؤ، تمہارا یہاں کام نہیں. اے مشرکین کی روحو تم بھی چلے جاؤ، تمہارا بھی یہاں کام نہیں. اے صدیقین چرواہ تم بھی باہر ہو جاؤ. اے شہداء اور صالحین چرواہ تم بھی باہر ہو جاؤ. سب باہر ہو جاؤ. یا اللہ جب سب باہر ہو جائیں گے تو رہے گا کون؟ آواز آئی، اے آدم، اے آدم کی روح تم ٹھہر جاؤ. اے نوح کی روح تم ٹھہر جاؤ. اے موسیٰ کی روح تم ٹھہر جاؤ. اے عیسیٰ کی روح تم ٹھہر جاؤ. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام یا کم و بیش 2,23,999 انبیاء کرام کی ارواح طیبات کو ٹھہرا کر ان سے فرمایا. اب بات یہ کی جا رہی ہے، دیکھو میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں. اے آدم اگر وہ تمہارے دور اقتدار و اختیارات نبوت میں آ جائیں تو تم پر لازم یہ ہے کہ تم ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی حمایت کرنا. اے آدم میں تمہیں خلیفۃ اللہ اعظم بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ. اے آدم یہ تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے نوح میں تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، اولو العزم پیغمبر میں بنا رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ. اے نوح یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی، تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے ابراہیم میں تمہیں اولو العزم پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم یہ کلمہ تمہاری قوم کو پڑھنا ہے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے موسیٰ میں تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اے موسیٰ یہ کلمہ تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، تمہاری قوم پڑھے گی، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے عیسیٰ میں تمہیں اولو العزم پیغمبر کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ دے رہا ہوں. وہ کلمہ ہے لا الہ الا
الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی، تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرا خدا پروردگار اب ہاؤس آف لارڈز میں دربار خاص میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، اقتدار کا ذکر کر رہا ہے، اختیار کا ذکر کر رہا ہے، سیرت کا ذکر کر رہا ہے، صورت کا ذکر کر رہا ہے۔ اے لوگوں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کا ذکر کرتے ہیں، صورت کا ذکر کرتے ہیں، آنے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالم ارواح میں خدا کیا کر رہا ہے؟ گویا خدا اپنے رسول کا میلاد بیان فرما رہا ہے، اپنے رسول کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، اقتدار کا ذکر کر رہا ہے، اختیار کا ذکر کر رہا ہے، سیرت کا ذکر فرما رہا ہے، آمد کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کا ذکر کرتے ہیں، صورت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں۔ تو اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد کا منعقد کرنا سنت الہیہ ہے اور میلاد کا سننا سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضرت توصیف ملت، حضرت توصیف ملت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم میلاد النبی کرتے ہیں نا، ہم جب میلاد النبی کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ پہ بہت تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں یہ میلاد النبی کا منانا دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا، یہ بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم میلاد النبی مناؤ یا تم یوم النبی مناؤ یا تم ولادت رسول مناؤ یا تم آمد رسول کرو یا تم برتھ ڈے کے نام سے کرو یا جنم دن کے نام سے کرو۔ مراٹھی میں بھی کوئی لفظ ہوتا ہے جنم دن کا، اب تم مراٹھی میں کہہ لو تو واٹ دیوس کہو گے، ہندی میں کہو گے تو کیا کہو گے؟ جنم دن۔ بنگلہ میں کہو گے تو کیا کہو گے؟ جنم دن۔ اردو میں تو کہو گے تو کیا کہو گے؟ یوم ولادت۔ عربی میں کہو گے تو کیا کہو گے؟ میلاد رسول۔ اصل مقصد سب کا ایک ہے، چاہے اس کو ہندی میں کہہ دیں آپ جنم دن، انگلش میں کہہ دیں آپ برتھ ڈے۔ ہم جب مصطفیٰ کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اپنے باپ کا جب تم جنم دن مناتے ہو تب تم اس کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟ سالگرہ کہہ لو، چاہے سالگرہ کہہ لو، چاہے جنم دن کہہ لو، چاہے برتھ ڈے کہہ لو، چاہے میلاد کہہ لو، چاہے یوم النبی کہہ لو، چاہے ولادت یوم رسول کہہ لو، مقصد سب کا ایک ہی ہے، آمد۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے ہو اور کیک لا کے سامنے رکھ کے کاٹتے ہو، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کراتے ہو، کیک کاٹتے ہو، تب بدعت نظر نہیں آتی ہے؟ ہم جب مصطفیٰ کا یوم ولادت منائے تب آپ کہیں بدعت؟
जब तुम अपनी माँ का यौम विलादत बनाओ, अपने बाप का यौम विलादत बनाओ, अपने बेटे का यौम विलादत बनाओ, जब तुम अपने घर में अपने बाप दादा का यौम विलादत मुनक्किद करते हो, तब तुम उसको बिदअत नहीं कहते हो। मेहमानों को भी बुलाते हो, खाने भी पकाते हो, शीरीनी भी रखते हो, और जनाब केक भी लाते हो, रोशनी भी करते हो, चरागा भी करते हो, सारे काम करते हो। मगर जब हम यही काम अपने नबी के नाम से करते हैं, अपने रसूल के नाम से करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के नाम से करते हैं, चरागा करते हैं, चराग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, दिए जलाते हैं, शबे विलादत रसूल रोशनी करते हैं, तो इनके पेट में दर्द होता है कि ये फजूल खर्ची है, ये नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जब तुम अपने बाप के यौम विलादत पर खुशियां मना रहे हो, तो हम रसूल पाक के यौम विलादत पर खुशियां मना रहे हैं। तो मामला फैसला हो गया कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका यौम विलादत मुनक्किद करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत तौसीफ़ मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी में अपने घर पे एक छोटा सा झंडा लगा लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं? वो भिवंडी में बहुत से लोग हैं, मुझे देखने की जरूरत नहीं, बहुत है भिवंडी में, कहते ये बिदअत है, बिदअत। अच्छा, हमने ये एक झंडा लगाया जिस पे गुंबद खजरा बना हुआ था। ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में हमने अपने घर पे झंडा लगाया है। क्यों? कि मुस्तफा की मोहब्बत में हमने एक झंडा अपने घर पे लगा लिया, तो आपने फौरन ही हमारे पर फतवा लगा दिया कि ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शबे विलादत रसूल हज़रत जिब्रील अमीन ने खाने काबा की छत पर झंडा नस्ब कर दिया था। तो लोगों, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में झंडे घर पे लगाना, ये हज़रत जिब्रील अमीन की रविश है, उनका तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह, ये लोग कैसी बात करते, मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने कहां पढ़ा है। इनको पढ़ाने वाला उस्ताद इनका कैसा जाहिल था, उसने क्या पढ़ाया इन्हें। ये हम जब एक छोटा सा झंडा अपने घर की छत पे लगा दें तो ये कहे बिदअत, और जब तुम समाजवादी पार्टी का झंडा अपने छत पे लगा लो तो बिदअत नजर नहीं आती है। हम जब झंडा लगाए मुस्तफा का, तभी तुम्हें बिदअत याद आती है कि ये बिदअत है। तुम कांग्रेस का झंडा लगा लो, बीजेपी का झंडा लगा लो, अपनी कार के छत पर, कार के बोनट पर, मोटरसाइकिल के स्टीयरिंग पर तुम झंडा लगा के घूमो, तब तुम्हें बिदअत याद नहीं आती है। ये ज़माने रसूल में नहीं होता था, ये बरेली की इजाज़त है। हम झंडा लगा ले मुस्तफा की मोहब्बत में, तब आपको बिदअत याद आती है। और जब आप जिस पार्टी को पसंद करते हो उस पार्टी का झंडा अपनी छत पे लगा लेते हो, तब बिदअत याद नहीं आती। समझ में आ गई बात कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसका झंडा लगाते हैं, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसका झंडा लगाते हैं। झंडों की लड़ाई क्या मजहब में भी आ गई? अब तक तो हमने सियासी लोगों में ये लड़ाई देखी थी कि तेरी कार पे ये तिरंगा क्यों है, ये तेरी कार पे ये नीला वाला हाथी वाला क्यों है, ये साइकिल वाला क्यों नहीं है, ये फूल वाला क्यों नहीं है कमल का। हमने तो ये सियासी लोगों में झगड़े देखे थे, ये मजहबी लोगों में कब से आ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में
اپنے گھر کی چھت پر جھنڈا لگا لیتے ہیں. تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد کرتے ہو نا، تو خدا نے جب مصطفیٰ کا میلاد کیا، تو جب یہ اپنا باپ کا میلاد کرتے ہیں، میں کیا ان کا نام لوں؟ بولو بھائی، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے جو لاکھ سمجھائے پر نہ سمجھے. میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ وہ جب اپنے باپ دادا کا کرتے ہیں تو روشنی لگاتے ہیں، ہیلوجن لگاتے ہیں، پنکھا ہوا کے لیے پنکھے بھی چلاتے ہیں، پانی پینے کے لیے واٹر کولر کا بھی انتظام کرتے ہیں، سارے انتظام کرتے ہیں، فرش بھی بچھاتے ہیں، شامیانہ بھی لگاتے ہیں. ارے بھئی یہ تم کرتے ہو تو ہم بھی تو مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں. تو یہی کرتے ہیں، چھوٹا سا فرش بچھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پنکھے لگا لیتے ہیں، ہوا کے لیے، لائٹنگ کے لیے کچھ روشنی کا انتظام کر دیتے ہیں، شامیانہ لگا لیتے ہیں کہ دھوپ کی تپش نہ آئے، ہوائیں نہ آئے، تمازتیں استقبال نہ کریں. تو ہم چھوٹا سا شامیانہ لگا دیتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب اپنے رسول کا میلاد منعقد کرنا چاہا تو رسول کی میلاد کے لیے اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، چاند اور سورج کے چراغ جلا دیے، ستاروں کی قندیلیں روشن کر دی، پانی کے لیے آبشار کی نہریں جاری کر دی. اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ زمین مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں بنائی گئی، یہ آسمان مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں بنایا گیا، یہ چاند اور سورج مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں بنائے گئے. مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا. حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہو اور اس کے راوی آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی میں ہے لولا کا خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو افلاق کو پیدا نہ کرتا. پھر فرمایا لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا. پھر حدیث قدسی میں فرمایا گیا لولا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا. معلوم یہ ہوا کہ یہ چاند اور سورج مصطفیٰ کے میلاد والے چاند اور سورج ہیں. اگر کسی کو میرے مصطفیٰ کی میلاد سے انکار ہے تو مصطفیٰ کی میلاد والی زمین سے باہر نکل جائے. اگر مصطفیٰ کی میلاد سے انکار ہے تو مصطفیٰ کی میلاد والے چاند اور سورج کو استعمال کرنا چھوڑ دے اور کوئی چاند اور سورج تلاش کر کے لے آؤ. امریکہ کوشش کر رہا ہے، چائنا کوشش کر رہا ہے، یہ روزانہ جو طوفان آ رہے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں. اور کوئی چاند اور سورج تلاش کر کے لاؤ جو میلاد والے نہ ہو. اچھا ایک بات بتائیے، جب میلاد ختم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اب انہوں نے وہ انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے مجھے معلوم نہیں. ہمارے یہاں لڈو رکھے جاتے ہیں، آپ کے یہاں ہے؟ لڈو رکھے جاتے ہیں، جلیبی بھی رکھ لیتے ہیں، بتاشے بھی رکھ لیتے ہیں، جو جس حیثیت کا ہوتا ہے ویسا انتظام کر لیتے ہیں. کھیر بھی بنا لیتے ہیں، فیرینی بھی بنا لیتے ہیں، گلتھی بھی بنا لیتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میلاد کے بعد تبرک تقسیم کیا جائے تو کچھ لوگوں کا منہ میٹھا ہو جائے. کرتے تو کیا جب خدا نے میلاد کیا تو فرش بچھایا، ہم نے بھی چھوٹا سا بچھایا، روشنی کا انتظام کیا، تو ہم تبرک تقسیم کرتے ہیں تو کیا خدا نے تبرک تقسیم کیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں ہاں، خدا نے بھی مصطفیٰ کی میلاد کے بعد تبرک تقسیم کیا.
مگر فرق یہ ہے کہ بندہ جب تقسیم کرے گا تو اپنی جیب کا خیال رکھ کے تقسیم کرے گا، اپنی صلاحیت کے مطابق تقسیم کرے گا، مگر خدا جب دے گا تو اپنی قدرت کے مطابق دے گا۔ بندے کے پاس جتنا بڑا لینے کا دامن ہے اتنا دے گا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب مصطفیٰ کا میلاد منعقد کیا تو میلاد کے بعد، مصطفیٰ کی میلاد کے بعد اب تبرک تقسیم ہو رہا ہے، تو جو جیسا دامن لے کے آ رہا ہے اس کو ویسا ہی تبرک ملتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت آدم میلاد مصطفیٰ میں موجود ہے، حضرت آدم نے اپنا تبرک، اپنا دامن پھیلایا تو اللہ نے خلیفۃ اللہ اعظم بنا دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے۔ حضرت نوح نے اپنا دامن پھیلایا تو ان کو آدم ثانی بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنا دامن پھیلایا تو ان کو اولو العزم پیغمبروں میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا دامن پھیلایا تو توریت دے دی گئی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنا دامن پھیلایا تو زبور دے دی گئی، انجیل دے دی گئی۔ یہ سب میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے۔ ابو بکر نے اپنا دامن پھیلایا، صداقت دے دی گئی۔ عثمان نے اپنا دامن پھیلایا، سخاوت دے دی گئی۔ عمر نے اپنا دامن پھیلایا، عدالت دے دی گئی۔ عبد القادر نے اپنا دامن پھیلایا، غوث اعظم بنا دیے گئے۔ معین الدین نے اپنا دامن پھیلایا، خواجہ بنا دیے گئے، غریب نواز بنا دیے گئے۔ احمد رضا نے اپنا دامن پھیلایا، مجدد اعظم بنا دیے گئے۔ مصطفیٰ رضا نے اپنا دامن پھیلایا، مفتی اعظم بنا دیے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت توصیف ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے۔ وہاں آپ بھی تھے پہلے سیشن میں، لا الہ الا اللہ پر جو سیشن منعقد ہوا تھا میلاد کا پہلا سیشن، اس میں آپ بھی تھے، آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، یہ بھی تھے، وہ بھی تھے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وہ بھی تھے پہلے سیشن میں، ہم بھی تھے، تم بھی تھے۔ تو ہمیں تمہیں مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک کیا ملا؟ ہمیں تمہیں مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک یہ ملا کہ مصطفیٰ کی غلامی مل گئی، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ تو وہ بھی تو تھے، انہیں کیا ملا مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک؟ میں کہنا چاہتا ہوں ہاں، جو جو تھا اس سب کو کچھ نہ کچھ ضرور ملا۔ انہیں کیا ملا؟ انہیں یہ ملا کہ تم مصطفیٰ کی میلاد کا انکار بھی کرتے ہو۔ انہیں یہ ملا، تمہیں یہ ملا کہ مصطفیٰ کی میلاد والی زمین استعمال کرنے کی اجازت مل گئی، مصطفیٰ کی میلاد والی زمین پر زندگی گزارنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ آج 1498واں جشن ولادت رسول کے موقع پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ظلمتوں کا خاتمہ ہوا، بے حیائیوں کا خاتمہ ہوا، خواتین کو، عورتوں کو مقام ملا، منصب ملا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جہالت کا دورہ تھا، جہالت کا دورہ ختم ہوا، اور رسول اللہ نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا پیغام دیا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میرے مصطفیٰ نے پیغام دیا کہ علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اے لوگو، تم اس نبی کی امتی ہو جس نے علم حاصل کرو کا پیغام دیا ہے، تو تم اس نبی کے فرمان کے مطابق
اپنا جہل دور کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی آپ کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کہیں منع نہیں کرتا ہے، کہیں روکتا نہیں ہے۔ مراٹھی مت پڑھو، اسلام کہیں یہ نہیں کہتا ہے۔ بنگلہ مت پڑھو، اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا ہے۔ ہندی مت پڑھو، اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا ہے۔ انگلش مت پڑھو، اسلام نے کہیں نہیں روکا ہے۔ عصری تعلیم بھی حاصل کرو اور دینی تعلیم بھی حاصل کرو۔ بقدر ضرورت علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، مگر مکھ دھارا سے مت ہٹ جانا۔ علم دین حاصل کرو، مگر جو تمہارے صوبے کی زبان ہے مراٹھی، اس کو بھی حاصل کرو، ہندی بھی حاصل کرو، انگلش بھی حاصل کرو، علم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ نے پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، عشق کا پیغام دیا۔ ایک بنو اور نیک بنو، اتحاد اور اتفاق پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، اور جو رول ہے، جو اصول ہے، اس رول سے، اصول سے، اس قانون سے، اس دستور سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے۔ جس وقت میں ڈی سی پی صاحب نے پروگرام ختم کرنے کے لیے کہا ہے، اس وقت کے اندر ختم کر دینا یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت داخل سلسلہ فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں، اب مرید ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں رومال ہو، چادر ہو، کپڑا ہو۔ جب مرید ہونے والوں کی کثرت ہے تو ہم اپنے سر سے پگڑی اتار کے آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں کپڑا ضروری نہیں، بلکہ دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اطمینان قلب کے لیے بزرگوں نے ہاتھ میں رومال دینا شروع فرمایا۔ تو مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں کپڑا ضروری نہیں، بلکہ دل کا ارادہ ضروری ہے۔ تو جو لوگ اب تک کسی سنی صحیح عقیدہ پیر کے مرید نہیں ہوئے، صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں، اور جو لوگ پہلے کسی بھی سنی صحیح عقیدہ پیر سے مرید ہو چکے ہیں، ان کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مرید ہوا جاتا ہے، بار بار مرید نہیں ہوا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی سنی صحیح عقیدہ پیر کا مرید ہے اور وہ سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں اکتساب فیض کے لیے، طلب فیض کے لیے، اعلیٰ حضرت کی اور مفتی اعظم ہند کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے طالب ہونا چاہتے ہیں، تو وہ طالب ہونے کی نیت کریں۔ مرید وہ اپنے اسی پیر کے رہیں گے جس سے وہ پہلے مرید ہو چکے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مارحرہ متحرہ اپنے پیر و مرشد سیدنا شاہ آل رسول سے مرید ہونے کے لیے گئے، تو سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ پڑھوا کر اعلیٰ حضرت کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ کو پڑھوائے۔ آج میں وہی الفاظ آپ کو پڑھوانے جا رہا ہوں۔ تو برکتوں کے حصول کی نیت سے، نعمتوں کے نزول کی نیت سے وہ الفاظ آپ تمام حضرات پڑھ لیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے۔ تو برکتوں کی نیت سے وہ الفاظ آپ سب حضرات بھی پڑھ لیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ، تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام پچھلے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے۔ یا اللہ، میری توبہ قبول فرما، آگے
نیکیوں کی توفیق عطا فرما یا اللہ برائی سے بچتا رہوں گا خاص کر جھوٹ غیبت بدی بدعقیدوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا سنیوں کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما یا اللہ تیری بخشی ہوئی توفیق سے نماز روزہ حج و زکوٰۃ جملہ فرائض اسلام ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا یا اللہ مجھے اپنی قدرت سے خیر و برکت عطا فرما یا اللہ میری زندگی سے میرے گھر سے میرے علاقے سے تمام سیاروں کی نحوستوں کو دور فرما اپنی برکتوں کا نزول فرما یا اللہ میں نے اپنا ہاتھ پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پاک میں دیا یا اللہ مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں ان کے شہدائیوں میں ان کے عاشقین میں ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما یا اللہ قیامت کے دن میرا حشر و نشر غوث اعظم کے گروہ میں فرما اور ان کے پرچم میں اٹھا کر جند حق میں قبول فرما آمین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علی برکت اللہ میں ان سب کو سلسلہ حالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ میں داخل حسنات کرتا ہوں یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین کے فیوز سے مستفیض فرما یا اللہ میں ان سب کی جان مال عزت آبرو سب خدا اور رسول کو سپرد کرتا ہوں الہ العالمین ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اور جمیع آفات و بلیات اور آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما دے یا اللہ ان سب کو حسب دلخواہ متبراری فرما اور نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما شفا و صحت سلامتی عطا فرما یا اللہ میں نے ان کو سلسلہ قادریہ میں داخل حسنات کیا یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی عظمتیں برکتیں رحمتیں نعمتیں دولتیں مغفرتیں رفعتیں مبارک فرما اور ان سب کی زندگیوں سے گھروں سے علاقوں سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی عظمتوں کا برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کافی وسبت الکافی وجدت الکافی ونعم الکافی لکل کافی کفانی الکافی وللہ الحمد گرد جملہ حاضرین وگرد جملہ خواتین وگرد جملہ مریدین وگرد جملہ طلباء وگرد جملہ علماء وگرد جملہ مسلمانان اہل سنت و جماعت علاقہ حاضر حسار حفاظت تو شبت و تو نگہدار باشیس یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن
دفع سحر کن، دفع بد نظر کن، خیر آبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر بس. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بلگرامی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی. الہ العالمین اس علاقے کی زمین سے، اس علاقے کے لوگوں کے گھروں سے اور ان کے در و دیوار سے اور ان سب کی زندگیوں سے اور جملہ حاضرین ان سب کی زندگیوں سے تمام سیاروں کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا نزول فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو حضرات مرید ہوئے ہیں وہ شجرہ ہماری آفس سے حاصل کر لے. کوٹر گیٹ مسجد کے پاس آفس ہے، وہاں پر رابطہ کریں، انشاءاللہ ان لوگوں کو شجرہ مل جائے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے کوٹ سینگارے ہار رضا، مجھ سے خدمت کے کوٹ سینگارے ہار رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الہ العالمین تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے تیرے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کیا ہے. مالک مولا یہ درود و سلام کے نذرانے اپنے رسول کی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یہ درود و سلام کے نذرانے ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ فرما دے. الہ العالمین تیرے رسول کے امتیوں نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اس محفل پاک کا انعقاد کیا. آنے والوں نے تیرے رسول کے ذکر کی محفل کو اپنے وجود سے رونق بخشی ہے. اے اللہ انہوں نے تیرے رسول کے ذکر کی محفل کو اپنے وجود سے رونق دی ہے. اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی زندگیوں میں رونق عطا فرما دے، ان کے گھروں میں رونق عطا فرما دے، ان کو روزی روزگار کاروبار تجارت پر رونق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. پیٹ کر کے رکھ لیں اور ہم تمامی محکمے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بھیونڈی شہر کے ڈی سی پی صاحب، اے سی پی صاحب اور پانچوں پولیس اسٹیشن کے تمام انچارجات کی برکتیں عطا فرمائیں.